أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا أن يكون كفرا، قریب ہے کہ انسان کو فقر اور فاقہ کافر بنا دے. تو یہاں یہ درس دیا گیا ہے کہ انسان کو دنیا میں اسباب اختیار کرنے چاہیے، روٹی روزی کمانے کے اسباب، اپنے بال بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنا. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو. اس سے مراد رزق ہے، لیکن یاد رکھو میرے دادا پیر شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مال و زر، یہ اسباب برے نہیں ہیں، فی نفس ہی یہ ٹھیک ہے، لیکن فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ انسان کے پاس کشتی ہو تو پانی ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ کشتی ریت پر، مٹی پر، سڑکوں پر نہیں چل سکتی، کشتی پانی پر ہی چلے گی. تو یہ جو زندگی کا سفر ہے یہ مال و اسباب پر ہی چلے گا، اس کے بغیر نہیں چلے گا. زندگی کی گاڑی جو ہے بغیر مال و اسباب کے نہیں چلا سکتے. مال و اسباب اس کے لیے ضروری ہے، جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے. لیکن آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کشتی کے اندر اگر پانی چلا جائے یہ کشتی کے لیے مناسب بھی نہیں ہے اور اس کے لیے یہ ہموار بھی نہیں ہے، موافق بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ناموافق ہے، اس کے ڈوبنے کا سبب ہے. اور اس کشتی میں جو لوگ سوار ہیں یہ ان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے. اگر کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے پھر ٹھیک ہے، پھر یہ موافق ہے، غیر موافق نہیں ہے. اسی طرح زندگی ہے، اگر زندگی اسباب کے اوپر چل رہی ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو پھر یہ چیزیں غیر موافق نہیں ہیں. اگر مال و اسباب سے اشد محبت ہو گئی کہ اللہ کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، اپنے ایمان کو، عقیدے کو چھوڑ دیا، پیسے کی خاطر نظریے کو چھوڑ دیا، پیسے کی خاطر
اپنی عبادات چھوڑ دی، پیسے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر لی، تو یہ ایسے ہے گویا کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ اب کشتی کو سوراخ ہوا، اس کے اندر پانی آیا، تو وہ کشتی اپنے سواروں کو منزل مقصود پر نہیں لے جائے گی۔ یہ ضروری ہے، لیکن اس کی محبت دل میں نہ آنے دے۔ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں دنیا سے محبت ہے یا اللہ سے محبت ہے؟ کیونکہ یہاں سارے لوگ اسباب کے تحت چل رہے ہیں۔ اللہ کے دوست ہوں وہ بھی اسباب کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اولیاء اللہ ہوں وہ بھی اسباب کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے نافرمان ہو، غیر اولیاء ہو، وہ بھی اسباب کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اسے دنیا سے محبت ہے، اسے اللہ سے محبت ہے؟ تو اس میں سب سے بنیادی قاعدہ کلیہ تو یہ ہے کہ انسان دنیا کے اسباب کو اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں چھوڑتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑتا۔ یہ دلیل ہے کہ اس بندے کو اللہ سے محبت ہے۔ لیکن یہاں آ کر پھر دو چیزیں ہو جاتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، کہ جہنمیوں کی نشانی یہ ہے کہ جہنمی جو ہے وہ بخیل ہوگا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی ہے، عمرے کرتا ہے، حج کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اہل اللہ کے پاس آنا جانا ہے، لیکن سخی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو سخاوت کا تعلق مالداری سے بھی نہیں ہے، پیسہ ہوگا تو سخاوت کریں گے، اس چیز سے تعلق نہیں ہے۔ غریب سے غریب لوگ ہیں، سخی ہیں، اصل دل میں سخاوت ہے کہ دل سخی ہے، ہر آنے والے کے لیے اکرام ہو رہا ہے، اعزاز ہو رہا ہے، اس کی خدمت ہو رہی ہے، اللہ والوں کی خدمت ہو رہی ہے، اور اللہ والوں کے ساتھ ویسے بھی انسان کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اس دور کے مرید ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمارا پیر عجز اور انکساری والا ہو۔ فرمایا یہ چیز، یہ سوچ باعث ہلاکت ہے۔ مرید سوچتا ہے کہ میرے پیر کو عجز و انکساری کا پیکر ہونا چاہیے۔ قاری یوسف صاحب، جہاز اڑانے والا پائلٹ اگر سواروں کو کہہ دے میں بندہ عاجز اتنی بڑی سواری کو کیسے چلا سکتا ہوں بلا، اب پھر وہی چلانے بھی بیٹھ جائے اور چلانے کا قابل بھی ہو، لیکن سواریوں کے دماغ میں تشویش ہوگی نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں کہاں یہ ٹھوکے گا ہمیں، کیونکہ اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے اتنی بڑی گاڑی بلا میں کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں، بلا میں کیسے چلا سکتا ہوں، یہ تو میرے بس کرو گی نہیں ہے اتنی بڑی گاڑی کو اڑانا۔ قاری صاحب ایسے ہے نہیں ہے۔ آپ اور میں اگر بس پہ سفر کریں اور بس چلانے سے پہلے بس والا کہہ دے یار میری طبیعت خراب ہے، ناساز ہے، اور آج تو گاڑی چلانا میرے بس میں بھی نہیں ہے، پھر وہ گاڑی چلانے بیٹھ جائے تو ہم اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے، پتہ نہیں کہاں ٹھوکے گا بیچارہ، وہ کہاں ہم جو ہے سارے آخرت کو روانہ ہو رہے ہیں، چاہے کراچی تک گاڑی ٹھیک چلا کر لے جائے، لیکن شروع میں ہمیں تھوڑا سا وہ عاجزی کا اختیار کر لے۔ وہ جی ماشاءاللہ قابل ڈرائیور، قابل سواریاں بیٹھی ہیں، معزز لوگ آپ بیٹھے ہو، بندہ ناکارہ ڈرائیوری کے پورے قواعد و ضوابط سے واقف نہیں ہے، دیکھو کیا بتتا ہے میں آپ کو منزل تک پہنچا بھی سکتا ہوں یا نہیں پہنچا سکتا، تو بتاؤ کیا ہوگا؟ دل بٹا کرے گا نہیں کرے گا کہ یہ گاڑی چلانے کے اصول و ضوابط سے پوری طرح واقف نہیں ہے، بے وقوف پتہ نہیں کام مارے گا ہمیں۔
اگر گاڑی کپڑی والوں کی ہوگی تو ہم کپڑی والوں کو احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، شکایات درج کروائیں گے، یہ آپ نے کیسا بیوقوف اور احمق ڈرائیور کیا، ہماری جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ لہذا ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ کسی طور عاجزی اختیار نہیں کر سکتا، بلکہ وہ دھڑلے سے کہے گا میں خاندانی ڈرائیور ہوں، میں ایسا ڈرائیور ہوں، میں ایسے گاڑی چلاتا ہوں، میں نے ایسے ایسے موقعوں سے گاڑی ایسے گزاری ہے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ لمبی لمبی چھوڑے گا تو گاڑی چلے گی نا۔ خیر اللہ والے تو لمبی لمبی نہیں چھوڑتے، لیکن یہ مریدوں کو بھی تھوڑی کم لمبی چھوڑنی چاہیے۔ کیا ساڈا پیر ہاں یہ مرید کا مزاج ہو کہ میں روٹتا رہوں پیر مناتا رہے، میں گھر بیٹھا رہوں پیر مجھے مناتا رہے کالے کر کر کے، او جی حضرت جی حضرت جی حضرت جی، تو کبھی اصلاح نہیں ہوگی، کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ اصلاح کے لیے مرید کو عجز و انکساری کا پیکر ہونا ضروری ہے۔ مرید ناز نخرے کرنے والا نہ ہو، اپنے پیر کے ناز نخرے اٹھانے والا ہو، حضرت جیسے آپ کہتے ہیں، حضرت جیسے آپ مناسب سمجھے۔ خواجہ مجذوب محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹر ہیں اپنے دور کے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں۔ تو کسی بات سے حضرت ناراض ہو گئے، کہا خواجہ نکل جا، میری خانقاہ سے باہر نکل جا۔ تو خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اپنا بستر لے کر خانقاہ سے باہر نکل گئے، روڈ کے دوسری پار اپنا بستر لگا لیا، وہاں بیٹھے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو اپنے خادم کو کہا اس سے پوچھو یہاں کیا کر رہا ہے، کیوں بیٹھا ہے یہاں، جب ہم نے اس کو بھگا دیا کیوں بیٹھا ہے؟ تو اس نے ایک چٹھی لکھی، چٹھی اپنے مرشد کے لیے، حضرت تھانوی کے لیے ایک چٹھی لکھی، شاعر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ در وہ اپنا نہ کھولیں گے تو در ہم بھی نہ چھوڑیں گے، در وہ اپنا نہ کھولیں گے تو در ہم بھی نہ چھوڑیں گے، حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر ان کی حکومت ہے ادھر میری حکومت ہے۔ تو حضرت تھانوی نے جب شعر پڑھا تو فرمایا یہ تو عاشق صادق ہے، کل بلاؤ اس کو، جلدی لاؤ، اندر بٹھاؤ اس کو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے باہر دھکے دیے جائیں۔ لیکن یہ عاشق تھے، اگر اس کے دل میں دماغ میں یہ بات آ جاتی میں ڈپٹی کلیکٹر ہوں، میرا کوئی سرکاری عہدہ ہے اور یہ عام مولوی ہو کر ایسا کرتا ہے۔ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز، اب جب ہم گئے تو حضرت نے واقعہ سنایا ختم بخاری پر، فرمایا 70 قسم کے کھانے پکاتا تھا، 70 قسم کے۔ تو اس جو علاقے کا گورنر تھا اس نے ذمہ داروں کو اپنی CID سے کہا بھی رپورٹ بناؤ، یہ کون کون مالدار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں جو اس کی خانقاہ میں جا رہے ہیں۔ تو لسٹ آ گئی، کہا ان کو بلاؤ ہمارے گورنر ہاؤس میں بلاؤ۔ تو گورنر ہاؤس میں وہ آئے، ان کو کھانا کھلایا اور کہا آج کے بعد آپ نے یہ مولوی صاحب ہے اس کی خانقاہ میں نہیں جانا اور نہ چندہ دینا ہے، اگر دیا تو جیل میں کر دوں گا۔ دل میں یہ بات تھی کہ میں گورنر ہوں اور گورنر ہاؤس میں اتنے بڑے بڑے کھانے نہیں بنتے، یہ خانقاہ میں 70 قسم کے کھانے بن رہے، کیوں؟ اب پروگرام کا دن آیا، مجلس کا دن آیا، خادم نے اندر آ کر بتایا حضرت جی باہر فقراء آگے ہیں لیکن آج وہ مالدار لوگ نہیں آئے۔ کہ کیوں نہیں آئے؟ معلوم کرو۔ تو معلوم کیا گیا تو یہی خبر ملی کہ گورنر نے ان کو منع کر دیا ہے، فرمایا 71 کھانے بناؤ، ایک کھانا اور بڑھا دو، یہ حسد کی وجہ سے جلتا ہے تو اسے جلنے دو۔ یہ نظام ذمہ داروں اور مالداروں سے تھوڑی چل رہا ہے، یہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے، اللہ کے کرم سے چل رہا ہے۔ تو 70 کھانوں سے 71 کھانے کر دو، 71 کھانے بنائے گئے، حضرت نے پھر مجلس شروع کی۔ ساڈے مرید آتے ہیں حضرت صاحب یہ چاہ پانی بھی چھڈو تساں پیسے کے لینے وے،
صاحب ذرا چاہ پانی روٹی پکدی پی تو کئی ویلے ساڈا دل سب کو آدھے یار ہر جمعرات خرچہ ہوندا یار کئی اپنے دل دا علاج نہیں کریں دے پیر دا علاج شروع کر دے پیر صاحب نہ پکایا کرو سارے دل یہی گال آ گئی تو سب کو ڈیونی پے سی ظرف کی بات ہے اللہ والے تو ایسے تھے اللہ اکبر ایسی شان والی زندگی اللہ والوں کی ہے کہ خانقاہوں میں یہ لنگر کوئی آج کا نہیں ہے بھائی یہ کوئی ہماری ترتیب نہیں ہے یہ شروع سے ہمارے مشائخ کی ترتیب آ رہی ہے شروع سے کہ جو لنگر جو خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے آئیں گے ان کے لیے لنگر کا انتظام اہتمام کرنا یہ کوئی آج کل کا جو ہے نا وہ نہیں ہے طریقہ کار نہیں ہے یہ بہت پرانا طریقہ کار ہے پھیکے شاہ ابو المولی ایک بہت بڑے اللہ والے تھے ان کا کوئی خادم تھا پھیکے شاہ اس کا نام تھا حضرت اس سے ایک دن کسی بات پر ناراض ہوئے تو خانقاہ سے نکال دیا کہا نکل جاؤ پھر نہیں آنا خانقاہ میں تو نے تو گھر کے سامنے جنگل تھا وہ وہاں جا کر رہنے لگا اب پھیکے شاہ کو پتا تھا کہ پیر صاحب کے گھر جو لکڑی شکڑی ہے یہ نہ لکھنؤ والے لا سکتے ہیں نہ امر ترس والے لا سکتے ہیں نہ دہلی والے لا سکتے ہیں کیونکہ وہ شہر کے لوگ ہیں جنگل میں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں درندے بھی ہوتے ہیں اور ڈر بھی لگتا ہے ویسے بھی شہر والوں کو تو ویسے گیدڑوں کی آواز شام کو سنائی دے تو ڈر جاتے جنگل میں آ گئے ہیں اب وہ جنگل میں جا کر رہنے لگا اور پیرنی صاحبہ سے اس نے چٹھی لکھ دی کہا میری ڈپٹی آپ معطل نہ کرنا پیر صاحب نے اگرچہ مجھے خانقاہ سے نکال دیا لیکن تو میری ڈپٹی معطل نہ کرنا میں لکڑیاں کاٹ کر جمع کر کے میں جنگل کے کنارے پہ رکھ جایا کروں گا اور تو بندہ بھیجنا یہ لے جائے گا تو روٹی پکا کے خانقاہ میں مہمانوں کو کھلانا روزانہ ہو رہا ہے کچھ عرصہ ایسے گزر گیا ایک دن شدید بارش ہو گئی لکھنؤ والے بھی ہیں دہلی والے بھی ہیں امرتسر والے بھی ہیں دیگر علاقوں سے مریدین ہیں اور شدید بارش ہوئی کہ چھت ٹپک پڑی چھت ٹپک پڑی تو پھیکے شاہ کو پتہ چل گیا کہ آج مرشد بڑی مشکل میں ہوگا تو دوڑا ادھر وہ دوڑا اور ادھر دل سے کنیکشن بھی شروع ہو گیا کہنے لگے کاش آج پھیکے شاہ ہوتا تو ہماری چھت کو سنبھالتا کہ اس پر مٹی ڈالتا گارا ڈالتا اس کو بند کرتا کہ ہمارے مرید نیچے تنگ ہو رہے ہیں تو پیرنی صاحبہ نے کہا گھبراؤ نہیں وہ آ رہا ہے دیکھو وہ آ رہا ہے تو پھیکے شاہ چھت پہ چڑھ گئے چھت کو ٹھیک ٹھاک اس کی وہ کر رہے ہیں جو پانی روکنے کا بندوبست جو کر سکتے تھے کر رہے ہیں اور ادھر وہ آنکھوں کے کناروں سے دیکھے جا رہے ہیں کہ میرا مرشد میری طرف دیکھتا بھی ہے یا نہیں دیکھتا تو ادھر حضرت صحن میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو ایسے دیکھا تو کھانا ایسے لقمہ منہ میں لے کر جا رہے تھے کہا یہ لو تو ایسا مرید تھا وہیں سے چھلانگ لگا دی یہ نہیں دیکھا کہ سیڑھیوں سے اترنا ہے وہیں سے چھلانگ لگا دی سیدھا آ گیا کر دو حضرت کھانا ہے فرمایا بس وہ لقمہ پتہ نہیں کیسی گھڑی تھی اللہ کے ہاں کہ اس کا یہ چھت والا عمل اس کی یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوئی جو ابو المتولی کے پاس اللہ نے انوارات اور روحانی علوم کے خزانے رکھے تھے وہ سارے اس پھیکے شاہ کو بھی عطا کر دیے ساڑھے پیر ساڑھے مرید آتے نا حضرت صاحب ولایت دیندے نہیں بیتے جتی دے زور تے حضرت جتی دے زور تڑی لاتے ڈنڈ کے دے زور تے ولایت کھلے بھئی 2008 سے میں حضرت کا مرید ہوں تو میں نے تو کبھی اظہار نہیں کیا کہ مجھے خلافت یہ وہ فلاں تیر تو یہ ناز نخرا نہیں کرنا چاہیے
ایک مر جانے والی پر جو عاشق مرتا ہے وہ اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے، وہ اپنے ناز نخرے اس کو نہیں دکھاتا، اپنی وہ عاجزی ظاہر کرتا ہے کہ میں تیرے بن نہیں جی سکتا، میں تیرے بغیر ادھورا ہوں، اگر تو مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا۔ آپ کو پتہ ہے ابھی 2-4 دن پہلے خبر آئی ہے کہ امریکہ میں ایک جہاز جا رہا تھا تو وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی معشوق ناراض ہوئی، دونوں ایک ہی ساتھ سیٹ پر جا رہے تھے، تو اس نے جہاز کا وہی اڑتے ہوئے جہاز کا دروازہ کھول لیا چھلانگ لگانے کے لیے۔ یہ BBC پر اور جیو نیوز پر بڑی دھماکے دار خبر چلی ہے، جلیل الرحمن سرچ کر کے ان کو دکھانا خبر۔ تو اس نے کہا میں مر رہا ہوں بس، جب تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ یہاں عاشق کہتے چل پیرا مرون دفعتی ون چکھتی ون ایسا آپ ڈاڈے بس تیرے کو بڑے والی آتا ہے بڑا بزرگ بڑا پھرتی بزرگوں میں میں ہویا بزرگوں میں ساری جتی سیدھی کریا تو بزرگ ہویا تو سارے کو ہاتھ بات کھڑا ہویا کھڑا والی ہے ول تو صحیح منزل دے پہنچ گئی ہوئے۔ اگر مرید کا یہ خیال اور جذبہ نہیں جا رہا، اگر اندر سے یہ خرناس بیٹھا ہوا ہے ابھی تک، کام نہیں بنے گا۔ علامہ خالد کردی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت محمد علی کے پاس، یا غلام محمد ہے اس طرح کے کوئی حضرت کا کوئی خلیفہ پیر صاحب تھے جو حضرت مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، تو آپ ان کے خلیفہ مجاز کے مرید تھے، خلیفہ مجاز تھے۔ چلہ لگانے کے لیے آئے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا علامہ خالد کردی رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کے پاس میرے ہی قرب و جوار میں چلہ لگا رہے ہیں، تو حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ دوڑے چلے آئے، چٹھی لکھی اندر بھیجی، تو حضرت علامہ خالد کردی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بندے کو جو اندر ڈپٹی پر مامور تھا اس کو کہا جاؤ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کہہ دو آپ کا صد احترام، لیکن اس وقت میں آپ کو نہیں مل سکتا کیونکہ میں اپنے مرشد کے پاس چلہ لگا رہا ہوں، تو دوران چلہ میں آپ سے نہیں مل سکتا، جب میرا چلہ ختم ہوگا میں واپس جانے لگوں گا پھر آپ کو مل لوں گا، اس وقت میں ملاقات کرنے سے معذور ہوں۔ اور آج ہماری بدماشیاں دیکھو، ہم اپنے اولیاء کے پاس پیروں کے پاس جائیں گے تو وہاں 10 یار اور میلہ لگا کے بیٹھیں گے، پیر کو اپنی شان اور شوکت دکھائیں گے، اور پیر صاحبہ اگر 1000 تیرے چاہنے والے ہیں تو دیکھ تیری ہی خانقاہ میں 10 میرے چاہنے والے ہیں، اپنی چاہت دکھاتا ہے۔ تو یاد رکھو اس سے نور نہیں ملے گا، اس سے انوارات نہیں ملیں گے، ہمیں اعمال ایسے کرنے چاہیے اور اسباب اختیار کرنے چاہیے، دنیا میں مال و زر میں بھی اچھے ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سارے صوفی بڑھ کے تسبیح پھاڑ کے اللہ اللہ منسلوا آئے گی، منسلوا نہیں آئے گی، اب روحانی منسلوا تو آئے گی جو دل پر اترتی ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا نور، اللہ کا قرب، یہ منسلوا تو آئے گی، لیکن یہ بٹیرے شٹیرے مٹیرے یہ نہیں آئیں گے، جہاں ہمیں ٹکر پانی پیاس ساگ پر گزارا کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے، دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ قرضہ لوگے تو جب قرض لینے والے آپ کو آ کر تنگ کریں گے کہ ہمارے پیسے واپس کرو، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، لازمی بات ہے کہ آپ جو ہے اللہ کی ناشکری کرو گے، مایوسی کا شکار ہو جاؤ گے اور کوئی غلط راہوں پر چل نکلو گے۔ قریب ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ تمہیں فقر فاقہ کفر پر لے جائے کہ تم جو ہے کافر ہو جاؤ گے۔ اس لیے ٹکر پانی اپنا بنا کے رکھے، حلال مال اور حلال ذرائع سے روٹی روزی کمانا عند اللہ یہ پسندیدہ ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ کے پیارے بندوں کی دلیل ہے،
لیکن جو حرام اور حلال کی پرواہ نہ کرے، جیسا کیسا مال ہو، بس مال ہو، دولت ہو، یہ برا ہے. اس سے اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. رزق ہو، حلال ہو، پاکیزہ ہو، جائز ذرائع سے کماؤ، کھیتی باڑی کرو، جانور پالو، دکانداری کرو، تجارت کرو، کوئی نوکری کرو، حلال رزق کماؤ اور پیسہ جمع کرو اپنے لیے، اور اس میں بھی اللہ کو نہ بھول جانا. اگر اللہ کو بھول گئے تو پھر پکڑے جائیں گے. تو بہرحال فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کے طاقت اور اس کی برداشت سے زیادہ ہم نے اس پر بوجھ نہیں ڈالا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو جس چیز کے لیے نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے وہی ہے. اگر انسان کے دل میں ارادہ ہے گناہ کرنے کا تو اللہ اس کو توفیق دیں گے گناہ کرنے کی. اگر انسان کے دل میں ارادہ ہے نیکی کرنے کا، اللہ اس کو توفیق دیں گے نیکی کرنے کی، اللہ اس کو توفیق دیں گے بھلائی کرنے کی. انسان کے دل میں ارادہ ہے رزق حلال کمانے کا، اللہ حلال ذرائع سے اس کو رزق حلال عطا فرمائیں گے. اگر انسان کے دل میں ارادہ ہے مجھے مال چاہیے، چاہے حلال و حرام ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ اسے حلال و حرام دونوں سے رزق دیں گے. اگر اس کی نیت ہے مجھے حرام ہی سے رزق ملے، حرام سے ہی رزق ملے گا. ذرائع بھی صحیح استعمال کرنے چاہیے، راستہ بھی اچھائی والا اختیار کرنا چاہیے، اور توفیق اللہ کریم خود دیں گے، اللہ کریم خود دیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دعا ہے اب آ رہی ہے تو اس میں کافی ساری دعائیں جمع ہو گئی، تو ہر دعا پر اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے قبول فرما لیا، میں نے قبول فرما لیا. جب بندہ کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے پروردگار عالم ہمیں نہ پکڑنا ہماری خطاؤں پر جو ہم بھول کر کریں، یا جو ہے خطأ ہم کوئی گناہ کر لیں، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو مولا کریم لا تؤاخذنا ہمیں نہ پکڑنا. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میں نے قبول کیا، تیری دعا کو میں نے قبول کیا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے اللہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ مجھ سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا ہے. اللہ فرماتے میرا بندہ میں نے قبول کیا آپ کی دعا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، جب آدمی کبیرہ گناہ کرتا تو اس کی توبہ یہ تھی کہ اس کو قتل کیا جاتا تھا. یہ دو آنسو بہا کے اپنے گناہ بخشوا کے بہرا کے کہنا بڑا ولی ہے میں، اگر تو اور میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہوتے تجھے اور مجھے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے قتل ہونا پڑتا، اور قتل کے لیے خود پیش ہوتے تھے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اس گناہ کی توبہ کے اور معافی کے طور پر مجھے قتل کر دو، کیونکہ اللہ کا حکم اور شریعت یہی تھی اس وقت. ان کے کپڑوں کو اگر پلیتی لگ جاتی تو فرمایا ان کو کاٹنا پڑتا یا جلانا پڑتا تھا، تب جا کر پاک ہوتے تھے. تو اور میں ایسے دھو کے آ رہے ہیں اور پاک ہو گئے. تو جو پچھلی امتوں پر اللہ نے سختی فرمائی اس سے پناہ مانگی، اور آگے فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. پچھلوں کے ساتھ آپ نے بوجھ ڈالا ویسا بوجھ بھی نہ ڈالنا. اور یہاں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اللہ اے پروردگار عالم میری طاقت سے زیادہ بھی مجھ پر بوجھ نہ ڈالنا. آپ اور میں اپنی طاقت سے خوب واقف ہیں. میرے پیر مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب نے
بڑا زبردست واقعہ سنایا. فرمایا جب شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی بار بہاول نگر تشریف لائے تو واقعہ سنایا, بڑا عجیب واقعہ سنایا. فرمایا پنجاب والو ابھی ابھی میرے دل میں بات آئی ہے. ہمارے دادا پیر نے فرمایا پنجاب والو ابھی ابھی میرے دل میں بات آئی ہے کہ مالک گائے کو چارہ کھلاتا ہے, پانی پلاتا ہے, خدمت کرتا ہے, ہر طرح سے خیال رکھتا ہے, اور جب دودھ نکالنے بیٹھتا ہے تو گائے دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے تو اس کا بچہ چھوڑنا پڑتا ہے. وہ جب قریب آتا ہے, وہ جب تھنوں کو منہ میں لیتا ہے تو پھر وہ دودھ اتارتی ہے, تو پھر ہم اس چکر میں ہم دودھ دوہے لیتے ہیں, ورنہ مالک کے لیے وہ دودھ نہیں اتارتی. اتنا کچھ مالک سے کھاتی ہے, پیتی ہے, مالک اس کا خیال کرتا ہے, لیکن وہ مالک کے ساتھ دھوکا کرتی ہے. تو فرمایا یہ انسان بھی ایسے ہیں کہ اللہ ان کا خیال رکھتا ہے, اللہ ان کو نعمتیں دیتا ہے, انعامات دیتا ہے, اور اللہ نے ان کو طاقت دی ہے گناہ سے بچنے کی. اللہ نے اس کو جو قوت دی ہے, ہمت دی ہے, یہ گناہ پر بچنے پر خرچ نہیں کرتا, کیونکہ یہ نفس اندر بیٹھا ہے. یہ نفس جب کہتا ہے کسی عورت کو دیکھ, یہ نفس جب کہتا ہے فنا گناہ کر, اس کے لیے یہ اپنی ہمت کو جمع کر کے خرچ کرتا ہے کہ چل بھائی نیٹ پیکج لگوا کے آ جا, فلم دیکھتے ہیں, گانا سرچ کرتے ہیں, ایک ایک گھنٹہ اپنی مطلوبہ چیز انٹرنیٹ پر سرچ کرتا رہتا ہے, اور گناہ کرنے کے لیے گلیوں میں پھرتا ہے, حسیناؤں کو دیکھنے کے لیے ٹھوکر کھاتا ہے. یہ انسان اپنے اس نفس کو خوش کرنے کے لیے اس بھینس کی طرح, اس گائے کی طرح جو اپنے بچے کے لیے دودھ تھنوں میں لے آتی ہے, لیکن جب مالک ہاتھ لگاتا ہے تو یہ فراڈ شروع کر دیتی ہے کہ یہ دودھ اوپر کھینچنا شروع ہو جاتی ہے. جب اللہ کا حکم آتا ہے پھر یہ بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. حضرت جی پیٹ میں درد ہے, حضرت جی سردی لگی ہوئی ہے, حضرت جی بیمار ہوں, حضرت جی سر میں درد ہے, حضرت جی موڈ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارا چکر ہے. فرمایا ہم بھی اس گائے اور بھینس کی طرح اپنے مالک کو دھوکہ دے رہے ہیں, جیسے وہ اپنے مالک کو دھوکہ دیتی ہے, ہم اپنے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جس نے ہمیں ہمت دی, قوت دی, ہمیں نعمتیں دی, ہمیں رزق دیا, اور کیا کیا انعامات دنیا میں دے رکھے ہیں, لیکن جب وہ مولا کہتا ہے آؤ اب مجھ سے وفا کرنے کی باری آئی ہے, اب مجھ پر فدا ہونے کی باری آئی ہے, پھر یہ جھوٹے جھوٹے بہانے مارتا ہے, پھر یہ چھوٹے چھوٹے عذر تلاش کرتا ہے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے, چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کر کے خود کو اللہ کی فرما برداری سے دور لے جاتا ہے. لیکن یہ اندر جو خرناس نفس بیٹھا ہے, جب یہ کہتا ہے گناہ کرنا ہے, گناہ کی طاقت نہیں ہوتی, گناہ کا موقع نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے انسان اپنی ساری توانائی کو ہمت کر کے جمع کرتا ہے اور اس گناہ کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے, اس گناہ کے لیے جد و جہد شروع کر دیتا ہے. یہ غلط اور خطرناک بات ہے, یہ ہماری ہلاکت کا سبب ہے. تو بہرحال فرمایا واعف عنا, ہمیں معاف فرما. اللہ سے بندہ کہہ رہا ہے واعف عنا, ہمیں معاف فرما دے, واغفر لنا, ہماری مغفرت فرما دے, ورحمنا, اور ہم پر رحم فرما دیجیے. انت مولانا, آپ ہی ہمارے مولا ہیں, آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں, آپ ہی ہمارے وارث ہیں, آپ ہی ہمارے مالک ہیں. فانصرنا, ہماری مدد کیجیے. یہاں فرمایا علی القوم الکافرین, کافر قوم پر, لیکن ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ اندر یہ نفس امارہ پر بھی اللہ ہمیں مدد دیں کہ ہم اس کے خلاف ڈٹ جائیں, ہم نفس اور شیطان کے خلاف جنگ لڑنے والے بن جائیں. ہمیں یہ نیت کر کے دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.